جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے نا تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اور سنو، جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے۔ پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، اور جہنم تمہاری الٹی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اور سمجھو کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں، مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کہ کشتی آر لگے یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے میں ڈوب بھی گیا تو میرے لیے آر یا پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے نا، وہ آپ کے گمان سے بھی آگے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس بار پر فیصلہ اللہ پر چھوڑو گے تو وہ آپ کے لیے وہ کرے گا جو آپ کے لیے آپ چاہو گے۔ یار آپ یقین کرو نا اللہ پر کہ جو بھی ہوگا میرے لیے بہتر سے بہترین ہوگا۔ نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تو قادر ہے، غفور الرحیم ہے، وہ سب کچھ بدلنا جانتا ہے۔ تو بس ہمارا کام ہے یقین رکھنا، دعا کرنا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ پھر ہمارے ذہنوں میں مختلف سوالات اٹھتے ہیں کہ جب ہمارے نصیب میں نہیں ہوتا تو کیوں ان خواہشات میں ہمارا دل لگاتا ہے؟ کیونکہ اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور جاتی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں پر اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پر وہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ پھر اللہ پاک تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہے جس کی طلب میں تم در بدر گھوم رہے ہوتے ہو، ہر وقت پریشان ہوتے ہو کہ مجھے وہ چیز کب میسر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ مقام کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر اٹھ جاتے ہیں، پھر انسان خود سے باتیں کرنا سیکھتا ہے، خود سے باتیں کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر آہا، ہر سسکی میٹھی لگنے لگتی ہے۔ پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں۔ وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگے تو اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلا اس سے محبت نہ ہو، مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا؟ تو ہم انسان ہی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر ادھر ادھر دعائیں مانگتے پھر رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب گناہ گار اللہ کو پکارتا ہے نا تو فرشتے 3 بار اس کی آواز کو روکتے ہیں۔ جب پھر پکارتا ہے تو فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے؟ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا اسے کوئی بخشنے سے نوازنے والا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔